السلام علیکم دوستو، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو روحانی مخلوق بلانے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، روحانی مخلوق کو ملنا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور بھی نہ جانے کچھ لوگ کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو روحانی مخلوق دیکھنا پسند ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کام کرانا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے بھی کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا کہ یار میں بھی ایک ہاتھ جن کو بلا لیتا ہوں، ایک ہاتھ پری کو بلا لیتا ہوں، ایک ہاتھ کوئی مخلوق کو بلا کر میرا کام میں کروا لیتا ہوں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ میں جو عمل لے کر کے آیا ہوں، اگر آپ اس کو کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا، اور آپ جو بھی مخلوق کو بلانا چاہ رہے ہو آپ اس کے ذریعے سے بلا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر سب سے پہلی جو شرط ہے، شرائط بھی ہے کچھ، اس کو بھی آپ کو ماننے پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا شرائط کے آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو شرائط ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نمازوں کی پابندی آپ کو ہونا ضروری ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہو جاتی ہے کہ اگر ہندو بھائی ہے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن ان پر بھی کچھ قانون لاگو ہوتے ہیں، ان پر بھی کچھ رول لاگو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہونا ضروری ہے، اور گناہوں سے دور ہونا ضروری ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دے پوری طریقے سے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے مین جو کردار ہے اس عمل کے اندر یہی ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کرے اور گناہوں سے دور رہے۔ ہندو بھائی بھی ہے تو گناہوں سے دور رہے، بچے۔ ٹھیک ہے، آپ کا چھوٹا سا گناہ بھی پورے عمل کو برباد کر سکتا ہے، اس بات کا دھیان آپ اچھی طریقے سے رکھ لینا۔ چھوٹا سا گناہ بھی آپ کا پورے عمل کو برباد کر سکتا ہے، چاہے آپ اگر 39 دن آپ نے عمل کر لیا اور ایک دن بچا ہے صرف عمل کامیاب ہونے میں، اور آپ نے چھوٹا سا گناہ بھی کر لیا تو پورا کے پورا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا اچھی طریقے سے دھیان رکھیں، گناہوں سے دور رہے۔ اور سب سے بڑی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ حلال کھائے، حلال رزق کھانے کی کوشش کریں زیادہ تر۔ ٹھیک ہے، جو کمائی اپنے جو محنت سے کمائی ہے اسی سے کھائے، اسی سے کھانے کی کوشش کرے، کیونکہ بارہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے الگ الگ دھندے ہیں، الگ الگ کاروبار ہے، کس کا 2 نمبر کا ہے، کس کا کچھ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی محنت سے کما کر اس عمل کے دوران جو ہے محنت سے کماؤ اور محنت سے کھاؤ۔ تو بارہا جو بھی لوگ کرتے ہیں اپنا اپنا، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس عمل کے دوران جو آپ محنت سے کما رہے ہیں اسی سے کھائے، حلال کھانے کی کوشش کریں زیادہ تر۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز حلال کھائے اور نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے دور، یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو ہے تو آپ غریبوں اور یتیموں کا بھی دھیان رکھے، خیال رکھے، ان کو بھی دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہ دے، ان کو جھڑکا رہے ہو، ان کو بھی دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ عمل کرنے کے لائق ہو، پھر آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہو۔ اب عمل کیسا کرنا ہے آپ کو؟ اگر آپ کسی بھی مخلوق کو بلانا چاہتے ہو تو 17 آپ کو لونگ لینے ہیں۔ 17، یہ میں آپ کو ایک لونگ بتا رہا ہوں ایک مثال کے لیے، لیکن آپ کو 17 لونگ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، 17 لونگ لینے کے بعد میں ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سنسان ہے، مطلب کوئی بھی وہاں پر آتا جاتا نہیں ہے۔ ایک بات دھیان رکھنا، آپ گھر کے اندر اس عمل کو نہیں کر سکتے، اپنے روم میں نہیں کر سکتے، یا تو آپ کھلے آسمان کے نیچے چھت پر کر سکتے ہو، یا پھر آپ زمین پر بھی کر سکتے ہو، لیکن کھلا آسمان ہونا چاہیے اس عمل کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ کو آسمان نظر آنا چاہیے، تو آپ چھت پر کر سکتے ہو، اور گھر سے باہر کہیں آپ کی جگہ ہے تو وہاں پر جا کر آپ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، 17 لونگ آپ لے لے۔ 17 لونگ لینے کے بعد میں آپ 17 لونگ کا پورا گھیرا بنا لے اس جگہ پر۔ گھیرا تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں، زمین ہے تو، ورنہ پھر آپ اس کو رکھ کر بھی جو ہے تو گھیرا بنا سکتے ہیں، گول دائرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گول راؤنڈ۔ تو 17 لونگ کا ہی آپ کو بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دوری پر بھی رہا تو چلے گا، دور دور بھی رکھ کر بنائے تو چلے گا، لیکن اس کے اندر آپ بیٹھ جانا چاہیے، اتنا بڑا گھیرا بنا لینا۔ ٹھیک ہے، اور بنانے کے بعد میں آپ کو 17 لونگ کا جب گھیرا بنا لو گے، اس کے بعد میں آپ کو بیٹھ جانا ہے اس کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، اور بیٹھنے کے بعد میں آپ کو یا خافدو اس کو آپ کو پڑھنا ہے 1100 مرتبہ، ذہن میں رکھنا، یا خافدو 1100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔
اور اول آخر 51 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 51 مرتبہ درود شریف اول آخر، اور یا خافدو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنا ہونے کے بعد میں آپ کو وہاں سے اٹھنا ہے اور اس لونگ کو پوری جو آپ نے گھیرا بنایا تھا اس کو اٹھا لینا ہے، اور ایک کپڑے میں یا پھر کاغذ وغیرہ میں باندھ کر کے آپ اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو جہاں پر آپ سو رہے ہو، اور اسی پر سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ معمول آپ کا تقریباً 3 دن تک جاری رکھنا چاہیے۔ 3 دن میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کو نظر آ جائے گی مخلوق آمنے سامنے، اور نہیں آتی ہے تو اس کو پھر 7 دن کرو۔ اگر 7 دن میں نہیں آتی ہے تو پھر لاسٹ 11 دن کرو اس کو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے مخلوق حاضر ہوگی، اور حاضر ہونے کے بعد میں آپ سے سوال کرے گی، آپ نے اس کو کیوں بلایا ہے، کس کام کے لیے بلایا ہے، کیا کرنے کے لیے بلایا ہے، اور جب آپ اس کے جواب دے دو گے، سارے وعدے پورے ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ جب آپ اس کو بلاؤ گے تب وہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ جو بھی مخلوق کو آپ بلانے کی خواہش رکھتے ہیں اس کی نیت جو ہے وہ دل میں رکھے کہ میں فلاں مخلوق کو بلانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور اس کے اندر حلال کھائے، کچی پیاز کچا لہسن آپ نہیں کھا سکتے، اس کا بھی دھیان رکھے، ٹھیک ہے۔ باقی ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہو، گناہوں کا پرہیز کرے، اور مخلوق حاضر ہونے کے بعد میں یہ مخلوق جو ہے یہ اچھی مخلوق ہے، آئے گی سلام کرے گی تو اس کے سلام کا جواب دے، اگر بیچ میں حاضر ہو جاتی ہے تو صرف سلام کا جواب دے اور دوسری کوئی بھی بات نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا آپ دھیان رکھیں اور اس کے بعد میں اس عمل کو کریں۔ ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، پتہ چلے گا تو پورا عمل برباد ہو سکتا ہے۔ تو اس عمل کو کر کے آپ جو ہے تو ایک اچھی مخلوق کو بلا سکتے ہو، اس سے مدد لے سکتے ہو، اور اس سے جو ہے تو اپنی ساری جو مصیبتیں ہیں اس سے شیئر بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کر دیں گی۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔